رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں مسند کے اوپر، مدینہ کے اندر دیکھا کہ ایک دم کوئی غبار سا اٹھا، ایک دم خاک سے ایک شخص، عجیب سا بوڑھا سا، عجیب لمبے لمبے بال ہیں، عجیب سا چہرہ، عجیب سا بدن ہے، عجیب سی حالت ہے، دانت درندوں کی طرح نکلے ہوئے ہیں. مولا کی خدمت میں رسول خدا کی کہ وہ میں فلانی جگہ سے آیا ہوں، فلانی جگہ کا ہوں میں، اور وہاں پر جو ہم نے آپ پر اسلام لے آئے ہیں، ہم نے آپ کو قبول کر لیا ہے، لیکن جو ہمارا دوسرا قبیلہ ہے وہ ہمیں اذیت دے رہا ہے، ہمیں تکلیف دے رہا ہے اور مان نہیں رہا ہے. رسول خدا نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، کہا کہ کون ہے ان میں، جاؤ اس کے ساتھ جا کر اس کے قبیلے سے فیصلہ کر آؤ. کہا یا رسول اللہ یہ رہتے کہاں ہیں؟ ایسی شخصیت ہم نے دیکھی نہیں ہے. کہاں یہ زمین کے اندر رہتے ہیں. اب صحابی تو وہی پریشان ہوگا کہ زمین کے اندر جائیں گے کیسے، اور پھر فیصلہ کیا کریں ان کے درمیان. سب سے پوچھا، کسی کے بس کا کام ہی نہیں تھا. ظاہر ہے جو ابو تراب تھا، جو ابو تراب تھا وہی تراب میں جاتا. مولانا کا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. علی جائیے. علی نے تلوار اٹھائی، چل پڑے. صحابی ساتھ ساتھ ہیں. ایک مقام پر گئے، زمین پھٹی، حضرت علی اندر چلے گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں وہیں پہ کھڑے رہ گئے تو معاملہ. اب گئے، دن گزر گیا، صبح نماز، علی نہیں آئے. اب یہ اندر اندر، چلو بھائی منافق تو ہر جگہ تھے ظاہر ہے، اور میں اچھا آپ گھبرائیں گے بھائی، سورہ منافقون اترتی رہی ہے، میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا یہ باتیں، سورہ منافقون اترتی رہی ہے. رسول خدا کے ہوتے وہ منافق تھے کہ چلا اچھا ہوا. ظہر ہو گئی، رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں، نہیں آئے. کہتا اب تو پکا ہی ہو گیا کہ مغرب ہو گئی، نہیں آئے. صفا مروہ کی مقامات جو مختلف بہرحال مقامات کہتے ہیں پھٹا. مولا کے ہاتھ میں تلوار، خون ٹپکتا ہوا مولا آ رہے ہیں اور ساتھ میں وہی شخص آ رہا ہے. خالی کیوں ہمارے اور تمہارے درمیان میں اتنی دیر لگ گئی ملنے میں؟ کہا یا رسول اللہ میں گیا، میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یا تو تم اسلام قبول کر لو. کہا نہیں. وہ خبر جزیہ دے دو. کہا نہیں. تو اچھا پھر ان سے صلح کر لو، کم از کم انہیں تنگ نہ کرو، ایک دن انہیں جو پانی یا جو مقام وہ دو، ایک دن تم لوگ استعمال کرو. کہا نہیں. کہا جب نہیں مانا یا رسول اللہ تو پھر میں نے ان کے 80,000 خونخواروں کو واصل جہنم کیا ہے. کہا اس کے بعد یہ گھب گئے، جب یہ پریشان ہوئے، جب اتنے لوگ ہیں تو امان امان مانگنے لگ گئے. تو میں نے کہا اب امان یہی ہے کہ قبول کرو. کہا انہوں نے قبول کیا اور ان کا معاملہ ختم کر لیا. عزیزان محترم، علی کی تلوار ہی ہے، علی کا سونا ہی ہے، علی کا کاندھے رسول پر چڑھنا ہی ہے، علی کا در خیبر کو اکھاڑنا ہی ہے. سب علی ہے. لیکن خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے جن طاقتوں سے یہ کام کیا وہ الہی طاقت تھی جو خدا نے مجھے دی تھی. اب یہاں جوان سوال کرتے ہیں کیوں مولا کائنات 25 سال خاموش رہے؟ وہاں بھی امر الہی تھا، 2 انگلیوں سے اکھاڑنا. یہاں بھی امر الہی ہے، ایسا رہنا ہے. جہاں شجاعت دکھانی ہے وہاں دکھانی ہے، جہاں پر سجدے میں تڑپنا ہے وہاں تڑپنا ہے. علی اپنی زندگی کے ہر مقام میں یہی دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں بندہ خدا ہوں. بس عزیزان محترم، یہی ولایت ہے. ہم اس کو سمجھیں، جیسے مولا نے دی ہے ویسے لیں، جیسے امام نے ہمیں عطا کی ہے، ائمہ نے، ان کو ہم ویسے ہی لیں. جو ان کو سمجھ گیا عزیزان محترم، اس نے دنیا میں بھی کمال پہ گیا ہے، آخرت میں بھی کمال پہ گیا ہے. اور جو ان کی محبت میں گرفتار ہے اسے چین نہیں آتا، وہ اس طرح میں رہتا ہے. یہی ولایت کا آخری سورج، ستارہ ہمارے درمیان میں ہے. اللہ پاک کلام پاک علی بدر السلام کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے.
और कमेंट करके वीडियो पे अपनी राय का इजहार करें।